پیارے دوستو السلام علیکم۔ خلافت کا نظام یا حکومت الہی، کیا یہ واقعی اسلامی ٹرمینالوجی ہے؟ اور کیا اللہ نے مسلمانوں کو پابند یا فرض کیا ہے کہ وہ اس جیسی کوئی حکومت کو نافذ کریں؟ تو اس کا صاف اور سیدھا جواب یہ ہے کہ نہ یہ کوئی اسلامی ٹرمینالوجی ہے اور نہ ہی اللہ نے مسلمانوں کو اس کے نافذ کرنے کی کوئی فرضیت عائد کی ہے۔ اس صاف سیدھے خلاصے کے بعد آئیے اس مسئلے کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلیفہ کا لفظ ایک عام عربی لفظ ہے جس کے معنی نائب یا نمائندہ، جانشین اور صاحب اقتدار کے ہیں، نہ کہ یہ کوئی سسٹم یا نظام کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ کچھ اس طرح سے آیا ہے: انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں خلیفہ سے مراد سیاسی نظام نہیں بلکہ انسان کا ذمہ دار ہونا ہے۔ خلافت کی ساری بحث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی غلط تعبیر کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی جد و جہد کو ایک اسلامی ریاست کے قیام کے مقصد کے مفہوم میں لیا گیا۔ مکی دور جہاں آپ کو کچھ ہی افراد کی قبولیت حاصل ہوئی تو اسے پستی اور ناکامی کے طور پہ دیکھا گیا۔ مدنی دور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست حاصل ہوئی اور وہاں آپ نے جنگیں بھی لڑی، اسے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار دور اور اسلامی نظام کے قیام کا ایک نمونہ یا ماڈل کے طور پہ سمجھا گیا، اور یہ مقصد پیش کیا گیا کہ اللہ کے انکار کرنے والے یا اللہ کے نافرمانوں کے ہاتھ سے اقتدار چھین کر اس کو اللہ کے ماننے والے یا اللہ کے فرما برداروں کو دینا ہے۔ اسی نظریے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے نتیجے میں یہ تصورات عام کیے گئے کہ اسلام کا اصل مقصد پہلے ریاست کا قیام ہے۔ اسی بنیاد پر عالمی سطح پر اسلامی نظام کا قیام ہو سکتا ہے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے اللہ کی ساری ہدایات ہیں، اسی کے حصول کی غرض سے ساری عبادات ہیں، اسی مقصد کے حصول کے لیے ایک مرد مومن اس دنیا میں سانس لیتا ہے۔ کچھ اس طرح کے الفاظ بھی کہے گئے کہ اسلام نامردوں کا دین نہیں ہے، گویا طاقت کے حصول کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ ریاست کسی کے ساتھ مل کر چلائی جا سکتی ہے۔ اسی غیر فطری تصورات کی وجہ سے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ عالمی سطح پر ہر مسلمان اپنے آپ کو خلیفہ کہنے لگتا ہے اور جتھہ بندی کر کے موجودہ جمہوری نظام کے خلاف ہتھیار اٹھا کر لڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے نام پر مسلمان لڑتے، مرتے اور مارتے نظر آتے ہیں۔ آج ہم سب کی آنکھیں شاہد ہیں جو مسلمان ملکوں میں مسلمان کر رہے ہیں۔ انتہائی حد یہ ہے کہ اسلامی نظام کے قوانین کے طور پہ مرتد کی سزا اور جزیہ کا قانون بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتمام حجت سے جڑا آپ کے مشن کا حصہ تھا، جو کہ صرف آپ کے مخاطبین کی حد تک محدود تھا، نہ کہ اسلامی نظام کا قانون جو قیامت تک ہر دور میں نافذ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اور ایسی ہی کئی باتیں جیسے حکومت چلانے کا حق صرف مسلمانوں کو ہے، ووٹ کا حق صرف مسلمانوں کو ہوگا، عالمی سطح پہ اس طرح کی باتیں پیش کر کے اسلام کا نام بری طرح بدنام کیا گیا ہے، اور اس کا خامیازہ بیچارے عام مسلمان اس سماج کے سامنے شرم سے پانی پانی ہو کر ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔